नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूंगा, यूट्यूब पर मेरे इस चैनल मौलाना नवाज चीमा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी मौलाना नवाज चीमा ऑफिशियल को फॉलो कर लें और इसी तरह फेसबुक पेज मौलाना नवाज चीमा को लाइक कर लें। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये जो खतरनाक बीमारी कोरोना वायरस, ये वबा कैसे खत्म होगी? कुरान हकीम ने बयान फरमाया, वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून। जब तक ये लोग अल्लाह से बख्शिश मांगेंगे उस वक्त अल्लाह इन पर अजाब नहीं भेजेगा। अल्लाह को बड़ा पसंद है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तौबा करें, बख्शिश तलब करें। ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। अब बख्शिश तलब करने का क्या तरीका है? सलातुत तौबा पढ़े। सलातुत तौबा कैसे पढ़ी जाएगी? रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन युज़्निबु ज़ंबन फयुहसिनु तुहूरा सुम्मा यकूम फयुसल्ली रकाअतैन सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह इल्ला गफरल्लाहु लह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी गुनाह कर बैठे, बड़ा उसने गुनाह कर लिया, अब वो अच्छा सा वुजू बनाए, फिर खड़ा हो जाए, 2 रकत नमाज पढ़े, 2 रकत नमाज पढ़कर फारग हो, फिर अल्लाह से इस्तिगफार करे, अल्लाह उसके गुनाह को बख्श देगा। अब यह है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर 2 रकत नमाज, अच्छा वुजू करो, 2 रकत नमाज पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांगो ताकि अल्लाह ताला में माफ़ कर दे। फिर अल्लाह के नबी ने यहाँ पर आयत पढ़ी, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जो लोग बेहयाई कर बैठते हैं या और को गुनाह कर बैठते हैं, फरमाया वो अल्लाह को जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, फिर अल्लाह से अपने गुनाह की बख्शिश मांगे। कौन है जो अल्लाह के अलावा उनकी बख्शिश करे? यकीनन अल्लाह उनको माफ़ कर दे। लेकिन खूबी यह है, जिस गुनाह की माफ़ी मांगे तौबा करे, क्योंकि तौबा का माना होता है गुनाह से पलट आना। जिस गुनाह की माफ़ी मांगे तौबा करें, अब वो गुनाह पर इसरार ना करें, फिर दोबारा वो गुनाह ना करें। ये सूरह आले इमरान की 135 नंबर आयत है और ये अबू दाऊद की रवायत है 1501 नंबर। अब यहाँ पर देखना ये है, उस गुनाह पर डटे ना रहे। क्या मतलब? वो जानते हैं ये गलत है, हमारी हुकूमत, हमारे लीडरान, हमारे सहाफ़ी सब जानते हैं, मीडिया वाले सब जानते हैं। ये जो बेहयाई डे मनाया गया, ये चंद लड़कियां थी, चंद औरतें थी, 1% भी नहीं बनती हमारे मुल्क की जिन्होंने ये काम किया। सब जानते हैं ये गुनाह है। अब इसका दरवाजा बंद करो, सूद का दरवाजा बंद करो, जना का दरवाजा बंद करो, जहां जहां जना के चकले हैं उनको खत्म करो। ये है तौबा का तरीका। ये तो नहीं गुनाह वहीं पर रहे, हम कहें तौबा 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 तौबा। इसलिए दुनियावी तौर पर तिब्बी लिहाज से जो वैक्सीन वगैरह कोशिशें हो रही हैं वो सब ठीक है अपनी जगह, मैं उसका इनकार नहीं करता। लेकिन मैं कहता हूं, जिस वजह से अल्लाह की नाराजगी आई है, अल्लाह की नाराजगी को दूर कर लो, वो दरवाजे बंद करो, अल्लाह की नाराजगी के जो असबाब हैं उनको खत्म करो। तो अर्ज कर रहा हूं, कुरान हकीम ने एक जगह पर फरमाया, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। ये सूरह बकरा आयत नंबर 195। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अपने हाथों को हलाकत में ना डालो और नेकी करो, अल्लाह तो नेकी करने वालों को पसंद करता है। अब तहलुका की 2 तफसीरें हैं। एक तो ये है कि तुम जिहाद को ना छोड़ो। दूसरी बात ये है कि गुनाह के बाद गुनाह ना करते जाओ। एक गुनाह किया, फिर उसके बाद और कर दिया, फिर उसके बाद और किया, जैसे ये हो रहे हैं। पहले अल्लाह की नाराजगी हुई है, वबा फैली हुई है, अब वबा को खत्म करने के लिए फिर गुनाह हो रहे हैं। क्या?
قرآن پاک میں سے بال نکل آئے ہیں، مجھے خواب آیا ہے، اس میں مجھے کسی نے کہا ہے یہ بال قرآن پاک میں سے نکالو اور پانی میں اس کو ڈالو، وہ پانی پیو، کورونا کی شفا ہو جائے گی۔ بھائی یہ کس حدیث میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ آپ کو کیا علم ہے یہ بال کس کا ہے؟ اگر تم کہو گے پیغمبر کا بال ہے تو اس کی آپ کے پاس کیا سند ہے؟ نہیں، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ پہلے گناہ ہوا ہے، اللہ ناراض ہے، اب اور گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ اذانوں والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جو ہمارے دین میں پہلے کام نہیں، وہ ایسا کوئی نیا کام کرتا ہے وہ مردود ہے۔ دین کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، خلفائے راشدین کا قول عمل۔ شرط یہ ہے کہ صحیح حدیث کے خلاف نہ آئے، پھر صحابہ اکرام جو حدیث کی وضاحت فرمائیں، پھر کسی شرعی نص پر قیاس کرنا، پھر اجماع امت۔ یہ دین ہے۔ اب اس میں سے کہاں سے یہ ثابت ہے کہ مصیبت کے موقع پر اذان کہنا؟ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ میں آپ کو معلوم ہے مشہور حدیث ابھی تو سب بیان کر رہے ہیں، طاعون کی مرض آئی تھی شام میں، حضرت عمر یا کسی صحابی نے اذان پڑھی وہاں پر۔ اب یہاں اذانیں بے وقتی اذانیں ہو رہی ہیں، اور یہاں پر ایک روایت پیش کی جاتی ہے، حضرت انس کہتے ہیں جس بستی میں اذان دی جائے اس بستی کو اللہ اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے اس دن۔ طبرانی کبیر 746 نمبر آیت، اور اسی طرح طبرانی اوسط 3671 نمبر یہ روایت، اور اسی طرح طبرانی صغیر 499 نمبر یہ آیت۔ بھائی یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، من گھڑت ہے، کیونکہ اس سند میں بکر بن محمد القرشی مجہول راوی ہے۔ یہ عبد الرحمن بن سعد سے روایت بیان کر رہا ہے، عبد الرحمن صاحب خود ضعیف راوی ہے۔ اس میں دو راوی ہیں، ایک مجہول ہے ایک ضعیف ہے۔ یہ تو تمام جتنے بھی مسلک ہیں سب میں یہ اصول حدیث تسلیم ہے۔ اب یہ اصول حدیث کی روشنی میں دیکھیں، یہ تو روایت ہی ثابت نہیں، یہ تو اللہ کے نبی پر الزام ہے بہت بڑا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی۔ دوسری روایت پیش کی جاتی ہے تاریخ دمشق کے حوالہ سے کہ حضرت آدم ہند میں نہ اترے تو ان کو دہشت ہوئی، خوف آیا تو جبریل آئے، انہوں نے اذان کہی۔ اس کی سند میں علی بن بہرام الکوفی راوی مجہول ہے۔ تیسری روایت بیان کی جاتی ہے نبی کریم نے حضرت علی کو غم زدہ دیکھا تو آپ نے فرمایا اپنے حال میں سے کسی کو کہو آپ کے کان میں اذان کہے، کیونکہ یہ بیماریوں کا علاج ہے۔ تو حضرت یہ روایت کنز العمال روایت نمبر 5000، اس کی سند میں ابو عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمی کذاب راوی ہے۔ اب یہ تینوں روایتوں کی میں نے آپ کے سامنے سمجھی حیثیت بیان کر دی، ان کو بنیاد بنا کر یہ دین میں نیا کام کر رہے ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ تو پہلے ناراض ہوا ہے، اب دین میں نیا کام؟ آپ کو نہیں معلوم نبی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دین میں نیا کام ہے وہ شر ہے، شر نہ پھیلاؤ۔ اس لیے بھائیو یہ جو بے وقتی اذانیں ہیں یہ شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں۔ یہ نہ کہو کیا کرنا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھو، کیا کرنا ہے، استغفار کرو۔ حضرت یونس کی قوم نے عذاب دے کر استغفار کیا، اللہ نے معاف کیا۔ ہاں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصوم جنۃ ما لم یخرقها ومن ابتلاه اللہ ببلاء ببلاء فی جسدہ فہو لہ حطہ۔ نبی کریم مسند احمد اور سنن کبریٰ بیہقی کی روایت ہے، نبی کریم فرماتے ہیں روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جس کو کوئی پھاڑ نہیں سکتا۔ فرمایا جس آدمی کو اللہ تعالی مبتلا کرے اس کے جسد میں جسم میں بیماری، اللہ بیماری اس کے جسم کو لگا دے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ روزہ فاہو لہ، یہ روزہ ہتاتن اس کی بیماری کو دور کرنے کا سبب بنے گا۔ یہ کام کرو۔ اذانیں تو ثابت ہے، روزہ رکھنا ثابت ہے، روزے رکھو نفلی تاکہ یہ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو دور کرے۔ پھر قرآن حکیم نے بیان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہم نے یہ قرآن نازل کیا جو مومنوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن بیماری آئی ہے یا نہیں آئی، اللہ محفوظ فرمائے۔ سورہ فاتحہ
ہر روز 7 مرتبہ، جیسے ابو سعید خدری نے پڑھی 7 مرتبہ پڑھو، ہاتھوں پر پھونکو، اپنے سارے جسم پر پھیرو، تاکہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے اس بیماری سے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں تہجد، فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دعب الصالحین قبلکم وإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ ومنحات عن الاثم۔ فرمایا تہجد کو اپنے آپ پر لازم کر لو، تہجد پڑھا کرو، قیام اللیل کیا کرو، یہ تمہارے پہلے نیک لوگوں کی عادتیں تھیں، اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے تہجد، اور گناہ اس سے اللہ مٹاتا ہے، وَتَغْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور اس کی وجہ سے برائیاں جو انسان سے ہو جاتی ہیں وہ تہجد ان برائیوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ آگے حدیث کے لفظ سننے والے ہیں، یہ سنن ترمذی، مسند احمد، سنن کبریٰ بیہقی، مستدرک حاکم کی، یہ سب یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان کو جسمانی کوئی بیماری آ جائے تو تہجد پڑھا کرے۔ تہجد صحت میں پڑھتا تھا، بیماری آ گئی، وہ تہجد اس کی شفا بنے گی، اس کی بیماری کا علاج بنے گی۔ یہ کام کرو، اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جن سے اللہ کی ناراضگی دور ہو، اللہ کے عذاب دور ہوں، اللہ عمل کی توفیق